ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید، ایران کے آرمی چیف عبدالرحیم موسوی اور ایرانی سپریم لیڈر کی مشیر علی شمخانی کی شہادت کی بھی تصدیق۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی رہنما سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ میں ہونے والے حملے میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر کی نماز جنازہ آج تہران یونیورسٹی میں ادا کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں 40 روزہ سوگ اور 7 روز کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ ایرانی فوج نے خامنئی کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ادھر قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو سپریم لیڈر کا جانشین مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر مسعود پزشکیان تاحال لاپتہ ہیں۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے ایران کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید، ایران کے آرمی چیف عبدالرحیم موسوی اور ایرانی وزیر دفاع اور سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی کی شہادت کی بھی تصدیق۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی رہنما سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ میں ہونے والے حملے میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر کی نماز جنازہ آج تہران یونیورسٹی میں ادا کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں 40 روزہ سوگ اور 7 روز کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے ہیں، جو آرمی چیف ہے ایران کے، ان کی بھی شہادت کی خبریں سامنے آ گئی ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اور آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ 86 برس ان کی عمر تھی، اور وہ جو ہیں شاعران کے دور میں 6 دفعہ گرفتار ہوئے، جلا وطن ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب انقلاب آیا ایران کا تو وہ اس میں ایک کلیدی کردار تھا ان کا، اور آیت اللہ خمینی کے بہت قریب تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایران کے صدر رہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ایران عراق جنگ چھڑی، جو کہ 81 سے 89 تک جاری رہتی ہے، 88 تک جاری رہتی ہے، تو اس دوران یہ ایران کے صدر تھے۔ اور پھر اس کے بعد آیت اللہ خامنئی نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ وہاں پہ محمد علی رجائی کی جب شہادت ہو گئی تھی 81 میں، تو اس کے بعد یہ 2 مرتبہ 2 ٹرمز میں، یعنی یہ اگر 8 سال وہاں کے صدر رہے ہیں تو یہ 2 ٹرمز میں وہاں کے صدر منتخب ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آیت اللہ منتظری کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے تھے آیت اللہ خامنئی کے، اس کے بعد ان کو وہاں پہ جانشین مقرر کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پھر جو مجلس خبرگاہ تھی، جو اس نے پھر امینڈمنٹس کی تھیں، کیونکہ ان کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھے تھے، امینڈمنٹس کر کے بہرحال وہ معاملہ طے ہو گیا تھا۔ اور یہ جو ہیں یہ ایک طویل عرصے تک، یعنی یہ تقریباً 36 سال 6 مہینے یا تقریباً 37 سال آپ لگا لیں، 37 سال یہ رہنما رہے ہیں، ایران کے رہبر رہے ہیں 37 سال۔ اچھا، اب 37 سال اور یہ اس پورے ریجن کی جو ڈائنامکس ہیں پالیٹکس، اس سے زیادہ کوئی میرا نہیں خیال کہ ایسی شخصیت ہیں ان کے علاوہ جنہوں نے اتنے طویل عرصے تک یہاں پر اقتدار میں کام کیا ہے، اقتدار کو سنبھالا ہے، اور 2 انداز میں سنبھالا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو ان کا جو آپ کو کانسٹیٹیوشن نظر آ رہا ہے اس وقت، اور ظاہر ہے کہ ان کی رہبر کی پوزیشن ہے، سپریم کمانڈر کی پوزیشن ہے، اور اس انداز میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو مذہبی پہلو ہے اہل تشیع کے نزدیک، وہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ جو ولایت فقیہ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات ہے کہ امام غائب کی غیر حاضری میں جو شخصیت فیصلہ کرے گی، جو شخصیت ان کے بہاف پہ یہاں پہ مختلف فتوے دے گی، مختلف بیانات دے گی، مختلف کام کرے گی، امام غائب کے نمائندے کے طور پہ جب تک وہ نہیں آتے۔ تو یہ جو پہلو ہے ولایت فقیہ کا، یہ ایک مذہبی پہلو ہے جو بالکل مختلف ہے۔ اور آپ اسی کے نتیجے میں دیکھیں کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا جس کے مطابق ایران نے نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانے تھے، وہ فتویٰ
آج دم توڑ گیا، یعنی ان کی شہادت کے ساتھ ہی وہ فتویٰ ختم ہو گیا، اور اب ایران جو ہے وہ آزاد ہے، جو ایک ایسا پہلو ہے جس پہ ساری دنیا غور بھی کر رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے کہ کیا اگلے جو رہبر آتے ہیں، جو بھی منتخب ہوتے ہیں، کیا اس فتوے کو، وہ فتویٰ ختم ہو گیا ہے یا وہ فتویٰ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فتویٰ ان کی شہادت کے ساتھ ہی، یہ بات پچھلے دنوں انہوں نے اپنے رفقا سے کہی تھی کہ یہ میرا فتویٰ میری شہادت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ جو نیوکلیئر کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اس میں اتنے پرسنٹ 3.6% تک لانا ہے، 3 وہ اب سارا ایریلیونٹ ہو گیا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے نام بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور لیکن نام جو ہے وہ اتنی آسانی سے یہ جانشینی ہوگی نہیں۔ اس جانشینی کا ایک طریقہ ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے علی لاریجانی، جو کہ ان کے اس وقت آپ یوں سمجھیں گے سارے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کا نام بھی سب سے زیادہ آگے آ رہا ہے، اور 6 روز پہلے ان کو آیت اللہ خامنائی جو ہیں، انہوں نے اہم ذمہ داریاں دے دی تھیں اپنی زندگی میں ہی۔ انہوں نے بہت کچھ پچھلے 6-7 دنوں میں کہ اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سسٹم کیسے چلے گا، نظام کیسے چلے گا۔ یہ علی لاریجانی جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے ہیں، اور یہ رہبر کے بہت قریب بھی تھے، اور اس کے بعد جو ہیں یہ صدارتی الیکشن بھی ایک دفعہ لڑ چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے یہ تمام جو آپ سمجھیں کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، یہ تمام تر جو فیصلے ہیں وہ عملی طور پہ علی لاریجانی ہی کر رہے ہیں، اور یہ ان کو مذہبی حلقے بھی پسند کرتے ہیں، اور جو سیاسی حلقے ہیں ان میں تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ اس وقت سب سے زیادہ آپ سمجھیں کہ جو سیاست میں جو لوگ جانتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہے ہیں اور مختلف پوزیشنز پہ رہے ہیں، اور ان کی مذہبی شخصیت بھی ہے اور سیاسی شخصیت، دونوں پہلوؤں سے تو یہی جو ہیں یہ فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 111 یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، شہادت جیسے کہ رہبر کی شہادت ہو جائے، تو فوری طور پہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور کل ظاہر ہے کہ اعلان تو کئی گھنٹوں کے بعد ہوا ان کی شہادت کا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے ہی وہ جو آرٹیکل 111 جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ 3 وہاں پہ شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی فوری طور پہ قائم ہو گئی تھی۔ اس میں مسعود پزشکیاں تھے جو صدر تھے وہ ہوتے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں غلام حسین محسن اجائی وہ موجود ہیں، اور ایک مجلس خبر کا جو ہیں اس کے ایک نمائندے جن کا نام ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن عملی طور پہ یہ تھا کہ علی لاریجانی ہی اس میں موجود تھے، اور وہ سارا معاملات دیکھ رہے تھے، اور جس کے نتیجے میں کل جتنے فیصلے ہوئے، جتنے حملے ہوئے خلیجی ریاستوں پہ اور اسرائیل پہ اور سارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ خود بخود یہ سارے پلانز ایران کے پاس تیار تھے، اور ان پہ آپ کو کسی بھی قسم کا کہیں ڈسکنیکٹ نظر نہیں آیا۔ یعنی آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد، یا ان کی فوج کے سربراہ کی شہادت کے بعد، یا علی شمخانی کی شہادت کے بعد، یہ بڑی اہم شخصیات ہیں، تو ان کی شہادت کے فوراً بعد آپ کو کوئی اور وزیر دفاع جو نصیر زردارہ ہیں، ان کی شہادت کے بعد بھی آپ کو کوئی وہاں پہ کمی نظر نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو فوج کے سربراہ ہیں عبدالرحیم موسوی، وہ تو گزرے جون میں نامینیٹ ہوئے تھے جب ان کے جو پیشوا ہیں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے جو پاسداران کے سربراہ ہیں وہ بھی جون میں گزرے سال یہ جو 12 روزہ جنگ تھی اس دوران وہ شہید ہوئے تھے، تو یہ تو کم عرصے تک اپنی جگہوں پہ رہے، لیکن علی شمخانی جو ہیں جو وزیر دفاع رہے اور جو نیگوسیشنز میں شریک تھے، اور جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو معاملات طے ہوئے تھے، علی شمخانی اس میں کافی کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، تو یہ بڑے ڈیمیجز ہیں۔ لیکن فوری طور پہ ایک امپورٹنٹ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے دیکھنے میں، وہ یہ ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، یعنی فوری طور پہ شہادت تو ظاہر ہے اس کی خبر تو دیر سے ریلیز ہوئی، پہلے نتن یاہو نے بات کی، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا سوشل ٹروتھ پہ، اور پھر ایران کی طرف سے اس کی تصدیق ہوئی، لیکن اس میں یہ سوال اب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ واٹ نیکسٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران میں
6-7 روز پہلے ہی آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ اپنی جگہ تبدیل کریں، یا 3-4 ملکوں کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ وہاں شفٹ ہو جائیں۔ آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ 86 سال کی ان کی عمر تھی، اور وہ تمام زندگی انہوں نے جب سے وہ رہبر بنے یعنی 37 سال میں انہوں نے کوئی غیر ملکی دورہ نہ کیا، وہ ایران سے باہر نہیں گئے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہیں رہوں گا۔ اچھا 3-4 ملک ایسے ہیں جن کی طرف سے کہا گیا کہ آپ وہاں پر آ جائیں اور ہمارے پاس رہیں، آپ محفوظ رہیں گے، تو آیت اللہ خامنئی نے انکار کیا۔ آیت اللہ خامنئی یہ بات جانتے تھے کہ اور وہ ایسی شخصیت بھی نہیں تھے، آیت اللہ خامنئی کو جو لوگ ملے ہیں یہ جانتے ہیں، وہ ایسی شخصیت نہیں تھے کہ اٹیک کہیں سے ہو رہا ہے تو وہ کہیں چھپ جائیں گے، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، ادھر ہو جائیں گے ادھر ہو جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ پہ ہی موجود تھے، اور یہ جو خبریں صبح آئیں کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا، نہیں، وہ ضعیف بھی تھے، 86 سال ان کی ایج تھی، اور وہ کہتے تھے جب لوگ ان سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، اس میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، مطلب شہادت کے لیے وہ خود جو ہے وہ دعا کرتے تھے۔ تو اب سچویشن یہ کہ اب واٹ نیکسٹ؟ ایک تو یہ کہ علی لاریجانی اور ایرانی فوج کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور وہ جواب ان کا چلتا رہے گا۔ ایک جو اسیسمنٹ یہاں پہ ایران کی ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اب یہ آل آؤٹ وار ہے، آل آؤٹ وار۔ اچھا اس آل آؤٹ وار میں انرجی انفراسٹرکچر، اگر اس میں سویلینز آ جاتے ہیں، اگر وہ کمپنیز آ جاتی ہیں جو کسی بھی طرح سے امریکہ سے ریلیٹڈ ہیں خطے میں، تو سب کے اوپر اٹیک ہوگا۔ یعنی یہ ایئرپورٹس ہوں، ہوٹلز ہوں، اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کہ ایران جو ہے وہ ہوٹلز بھی اٹیک ہوئے ہیں، اس میں کمپنیز بھی اٹیک ہوئی ہیں، اس میں باقی سارے اور ساری فلائٹس رکی ہوئی ہیں، اور یہ رکی رہیں گی ساری۔ یہ ایران کی کیلکولیشن ہے، جو میری وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی آج صبح سے لے کے اب تک، ان کی کیلکولیشن ہے کہ ہم آل آؤٹ جائیں گے، آل آؤٹ۔ اور اب اس میں کسی بھی قسم کی ابھی تک ان کی پراکسیز جن کو کہتے ہیں، یا وہ جو یعنی پراکسی تو ظاہر ہے کہ ایک ویسٹرن ورڈ ہے جو مغرب کے میڈیا میں یا اسرائیل کے میڈیا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں تو وہ خود اپنی جگہ پر مضبوط تنظیمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہوتیز ہیں تو وہ موجود ہیں، اگر جو ہیں وہ حزب اللہ ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ ختم ہو گئی ہے وہ، لیکن میرا خیال ہے ختم نہیں ہوئی، اور وہ سرپرائز دینے کے لیے تیار ہے، اور اسی طرح حماس ہے اور باقی سارے گروپس ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں یہاں پہ کہ ایران کا جو پلان ہے وہ یہ ہے۔ ایران کا پلان کیا ہے اور دوسری طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ سر۔